السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 25 اکتوبر 2018 ہے۔ سردی شروع ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اس سال آپ سردی سے گھبرائیں گے نہیں، بلکہ آپ مزہ لیں گے۔ سردی کے موسم کے اندر جائفل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب سردی آتی ہے نزلہ زکام کھانسی شروع ہو جاتی ہے، تو سردی کے توڑ کے لیے اللہ نے جائفل جیسی نعمت کو پیدا کیا ہے۔ جتنا مرضی زکام ہو، آپ جائفل کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ کے چوسیں، زکام بھاگ جائے گا اور جسم کے اندر چستی آ جائے گی۔ اسی طرح جن لوگوں کا افارہ گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ گیس سے پریشان رہتے ہیں، تو جائفل اور میتھی کو پیس لیں، برابر وزن کے، تو آپ کھانے کے بعد صرف ایک چٹکی لے کے آپ کھا لیں، تو گیس ہے اور افارہ کی ہمیشہ کے لیے 1-2 ہفتہ کرنے سے چھٹی ہو جائے گی۔ گیس بھی ختم ہو جائے گی، افارہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو پیٹ میں درد ہے، دست آ رہے ہیں، پیٹ خراب ہے، پیٹ میں درد ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، جائفل کے کو باریک کر کے ایک تھوڑا سا جب اس کا ٹکڑا ایک چٹکی میں آپ استعمال کر لیں ہر کھانے کے بعد، پیٹ درد جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا، دست آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یوں سمجھیں کہ سردی کا جو ہے وہ مکمل علاج جائفل کے اندر پایا جاتا ہے۔ جن بزرگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے، وہ جائفل اور سونڈ کو باریک پیس کے رکھ لیں، اور ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے چائے والا آدھا چمچ یا پھر ایک چٹکی سمجھیں، وہ منہ میں رکھ کے چوس لیں، اور آپ کی جب وہ بھوک بھی جب وہ بیدار ہو جائے گی، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، اور پھر کھانے میں مزہ بھی آپ کو آئے گا۔ اور اگر گیس بھی ہے، پیٹ خراب بھی ہے، سستی بھی ہے، نزلہ بھی ہے، زکام بھی ہے، تو آپ جائفل کو پیس کر اور شہد کے اندر ڈال کے رکھ لیں، 2-3 گھنٹہ کے بعد چانے کے برابر آپ اسے منہ میں رکھ کے چوسنا شروع کر دیں، ساری جب چیزوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ اس طرح جن لوگوں کو پیشاب زیادہ تنگ کرتا ہے سردی کے موسم میں، یا سردی کے علاوہ بھی، تو وہ جائفل اور دار چینی باریک کر کے رکھ لیں، صبح دوپہر شام ٹی سپون چائے والا چمچ یا ایک چٹکی کا استعمال کر لیں۔ آپ دیکھو گے کہ 4 سے 5 دنوں کے اندر وہ آپ کے پیشاب کا پرانا مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ بچے یا وہ بستر پہ پیشاب کر لیتے ہیں، اور سردی میں زیادہ
آپ رات کو ان بچوں کو جائفل چٹائیں، کبھی وہ جائفل کے ساتھ 1-2 کھجوریں کھلا دی، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے بچوں کی، یہ آپ یہ دوائیں اچھی طرح کر کے بچوں کی یہ، اور جائفل کی چٹکی، اور یہ اتنا آسان اور سہل ہے، بچہ اگر پسند نہیں کرتا آپ کھانے میں ڈال کے دے دیں، دودھ میں ڈال کے دے دیں، کسی دال سبزی میں ڈال کے، شوربے میں ڈال کے دے دیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور بیماری سے بھی چھٹکارا اسے مل جائے گا، اس کا پیشاب جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ تو آپ جائفل اور دار چینی، اور اس کے ساتھ جب 1 کھجور کھلا دیا، 1 چھوارا کھلا دیا، تو انشاءاللہ العزیز بچے کے پیشاب کا مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سردیوں میں فنکشن پروگرام شادیوں کے زیادہ ہوتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں طرح طرح کی غلط قسم کی کریمیں استعمال کر کے اپنے چہرے کی نشو نما کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ جس وقت تک وہ لیپ نہیں کریں گی، کسی فنکشن اور پروگرام میں وہ جانے کے قابل نہیں رہتی۔ آپ جائفل کو باریک کر لیں اور باریک پاؤڈر بنا کے تو کھیرے کا پانی ڈال کے چہرے پہ وہ لیپ کر لیں، اور رات کو لیپ کر کے سو جائیں، صبح اٹھ کے دھو لیں۔ شادی میں، فنکشن میں، پروگرام میں جانے سے پہلے اسی طرح آپ جائفل کو باریک کر کے کھیرے کا پانی ڈال کے 1 گھنٹہ کے لیے لیپ کر لیں۔ اس کے بعد پانی کے ساتھ اس کو صاف کر کے جو مرضی جب کوئی چیز لگائیں یا نہ لگائیں، آپ ٹرائی کے طور پہ 1-2 دفعہ کر کے دیکھو صحیح، انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ جلد تر و تازہ ہو جائے گی، اور آپ کا چہرہ بچوں کی طرح ہمیشہ نکھرا رہے گا، اس کے اندر تر و تازگی ہمیشہ پائی جائے گی۔ کبھی کھیرے کا پانی، کبھی ایلو ویرا کا پانی، اس میں جائفل کو ڈال کے لیپ بنا لیں، پیسٹ بنا لیں، مرہم بنا لیں، آپ چہرے پہ لگائیں، اور پھر صرف 3-4 دن آپ استعمال کریں، اس میں کسی قسم کا نقصان تو کوئی ہے نہیں۔ اور جن لڑکوں اور لڑکیوں کے داغ دھبے ہمیشہ چہرہ پہ رہتے ہیں، تو وہ جائفل کو باریک کر کے کھیرے کے پانی کے اندر یا ایلو ویرا کے پانی کے اندر کریم بنا لیں، پیسٹ بنا لیں، مرہم بنا لیں، وہ لیپ کریں، صرف 1 ہفتہ کے لیے ٹرائی کے طور پہ۔ آپ ساری کریموں کو چھوڑ کے یہی ساری زندگی استعمال کرتے رہو گے۔ کچھ مائیں تو ظلم کرتی ہیں کہ بچوں کا دودھ چھوڑا لیتی ہیں، اور کچھ کو مجبوری ہوتی ہے۔ بہرحال بچے کے دودھ چھوڑانے کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو بچہ جب باہر کا دودھ پیتا تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، دست لگ جاتے ہیں، نکات ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو باہر کا جب آپ دودھ لاتے ہو تو اس میں جائفل کا ٹکڑا ڈال کے اسے اچھی طرح ابالیں، اور وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بچے کو پلائیں۔ بچے کو دودھ بھی ہضم ہو جائے گا اور اس کا پیٹ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال جن ممالک کے اندر سردی کا موسم رہتا ہے وہ ہمیشہ جائفل کا استعمال کریں، اور ہمارے اللہ کی نعمت یہ سردی کی شکل میں آئی ہے۔
یہ ہمارے لیے صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس میں اگر ہماری صحت کسی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، گلا خراب ہے، سر درد ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، آفارہ ہے، تو آپ جائفل کا ضرور استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اش اش کر اٹھو گے۔ جب تک سردی ہے جائفل سے مزہ لیں، سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کرنا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔